آج کی ہماری گفتگو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فرقان کی 2 آیات کی وضاحت پر مشتمل ہے، اور اس گفتگو میں ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ کا سہارا لیں گے تاکہ صحیح معنوں میں تفہیم و توضیح ہمیں حاصل ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں کوئی جاہل یا ان پڑھ لوگ تو وہ ان سے سلامتی کی بات کرتے ہیں یا وہ انہیں سلام کر دیتے ہیں۔ یہاں 2 باتوں کا تذکرہ بطور خاص اس آیت میں ہمیں نظر آیا۔ پہلا یہ کہ رحمان کے بندے زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، یعنی ان کے پیکر میں کسی طرح بھی غرور اور تکبر کا، بڑائی اور انا کا شائبہ نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ان سے کوئی ان پڑھ یا جاہل ٹکرا جاتا ہے تو پھر اس سے وہ بحث مباحثہ نہیں کرتے، قالوا سلاما، بلکہ اسے سلام اعراض پیش کرتے ہوئے دور ہو جاتے ہیں۔ جب یہ 2 باتیں ہمارے سامنے آئیں تو پہلا سوال ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو یہاں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، تو اللہ رب العزت نے جس کو پیدا کیا ہے وہ تمام ہی رحمان کے بندے ہیں، تو یہاں بطور خاص رحمان کے بندوں کا تذکرہ اور بات کیوں کی گئی؟ تو اس کا جواب سادہ سا اسی طرح دیا جائے گا کہ ویسے تو تمام ہی انسان اللہ رب العزت کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، لیکن یہاں مراد ان پسندیدہ اور محبوب بندے ہیں کہ جن کی عادتیں رب ذوالجلال کو محبوب اور پسندیدہ۔ اولاد تو ہماری ساری ہوتی ہے، لیکن اس میں سے کسی کو ازراہ محبت ہم مزید قربت دینے کے لیے اس کے ساتھ بالخصوص ہم اپنی اولاد ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بالکل یہی اظہار یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے کسی اولاد میں سے کسی ایک کو زیادہ قربت دینے کے لیے اپنی نسبت بطور خاص کر دینے سے دیگر اولاد آپ کے اس رشتہ پدری سے نکل نہیں جاتی، اسی طرح یہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ ضرور فرمایا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے دیگر بندے رب کی ربوبیت سے نکلتے نہیں ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ جنہیں میں پسند کرتا ہوں ان کی عادات یہ ہیں، اور رحمان کے بندوں کا پھر یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ زمین پر اکڑ کر چلنا غرور اور تکبر کی علامت ہے، اور اس انداز کو دین اسلام نے کسی طور پر بھی پسند نہیں فرمایا، چاہے وہ چلنا ہو، چاہے بیٹھنا ہو، چاہے کوئی اور انداز اور کوئی اور اطوار ہو، جس سے بھی غرور اور تکبر جھلکے گا وہ شریعت مطہرہ میں ناپسندیدہ ہوگا۔
آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنہیں کائنات میں سب سے بڑا درجہ دیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انداز خرام ناز کو جب ہم دیکھتے ہیں، حضور کے چلنے کے احوال کو جب صحابہ بیان کرتے ہیں تو یہی بیان کرتے ہیں کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے ہیں تو آپ کا سینہ انور اور آپ کا سر انور زمین کی جانب جھکا ہوا ہوتا تھا، اور اس طرح چلتے تھے کہ جیسے کوئی شخص بلندی سے ڈھلان کی طرف اتر رہا ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا انداز اور معیار یہ ہوا کرتا تھا۔ پھر ساتھ ساتھ کتاب الآداب میں ہمیں یہ حدیث کثرت کے ساتھ نظر آتی ہے کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ یہ علامت سمجھا جاتا تھا، یہ تفاخر کی علامت تھی، بڑے لوگ ٹیک لگا کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میں تو وہ ہوں کہ جس نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ یعنی اس عمل میں بھی آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور انکساری کا خوبصورت مظاہرہ فرماتے ہیں۔ چال کے اعتبار سے بھی، ڈھال کے اعتبار سے بھی، رہن سہن کے اعتبار سے بھی آپ کا آرام فرمانا اس قدر شان کا حامل ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب عمر فاروق کی شہزادی اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بستر پر ڈالنے کے لیے ایک چادر تھی کہ وہی چادر بچھا دی جاتی تھی اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرماتے تھے۔ ایک دن مجھے یہ خیال آیا کہ اس چادر کو دوہرا کر کے یعنی ڈبل کر کے بچھا دوں تاکہ یہ نرم ہو جائے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرما لیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چادر کو ڈبل کر کے دوہرا کر کے بچھایا گیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے ہیں تو دریافت کیا ہے کہ کیا تم نے بستر تبدیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، بستر تو وہی ہے، ہاں اسے فولڈ کر دیا تھا۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا عمل دوبارہ نہ کرنا کہ جس کے ذریعے سے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھ کر عبادت سے محروم ہو جاؤں۔ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر عجز ہے، پیکر انسان انکساری ہے، اور یہ تمام امور امت کی تعلیم کے لیے، ورنہ جتنا بڑا منصب، جتنا بڑا اعزاز، جتنا بڑا شرف اور جتنا بڑا مرتبہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے جملہ کمالات اس بات کے حقدار تھے کہ اس کا اظہار بھی کیا جائے، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیاری کو اختیار کیا، اور وہ فقر اضطراری نہیں تھا کہ وہ زبردستی حضور پر وہ فقر نہیں تھا، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے ایڈاپٹ کیا اور اسے پسند کیا۔ اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلتے رہیں، لیکن میں نے فقر کو پسند کیا۔ اور پھر فرمایا الفقر فخری، یہ جو فقر ہے یہ میرا فخر ہے۔ تو اس میں جو بنیادی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہاں رحمان کے جو بندے ہیں، تو ان رحمان کے بندوں کا جب تذکرہ کیا گیا تو یہی بات کی گئی کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بھی ذکر فرما دی کہ تمہیں کیوں نہیں زیب دیتا کہ تم اکڑ کر چلو، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے اشرف فرمایا، تم ابو البشر آدم کے بیٹے ہو، تمہیں حیوان ناطق بنایا ہے، تمہیں جملہ عناصر اربع تمہارے سامنے مسخر کیے گئے، قابل فخر تو تم ہو، لیکن تمہارا اس پر فخر کرنا بنتا کیوں نہیں؟ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اکڑا مت کرو، یعنی زور زور سے پیر مار کر مت چلا کرو، غرور کے ساتھ مت چلا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا اس طرح اکڑ کر چلنا نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑوں کی اونچائی تک پہنچ سکتے ہو۔ اور پھر جناب لقمان نے سورہ لقمان میں اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، تو ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ اے بیٹے زمین پر اکڑ کر مت چلنا،
یقیناً اللہ رب العزت کسی بھی تکبر والے کو اور فخر والے کو پسند نہیں کرتا کہ بڑائی، تکبر، غرور یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اور اس کے سامنے تمام مخلوق عاجز ہے اور تمام مخلوق اپنا دست سؤال اور اپنا کاسہ پھیلائے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ رب ذوالجلال نے جب اپنے خاص اور محبوب بندوں کی بات کی تو سب سے پہلی علامت دیکھیے جو ترتیب ہوا کرتی ہے اس ترتیب کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس ترتیب کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عمل کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ رحمان کے بندوں کی صفات کی فہرست میں سر فہرست یہی ہے کہ وہ غرور نہیں کرتا، وہ تکبر نہیں کرتا اور زمین پر اکڑ کر نہیں چلتا۔ اس سے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر آیات سے بھی حوالہ لے کر اس بات کو ہم سمجھ گئے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ معمولات بھی ہمارے سامنے آئے۔ اب اگلی بات جو فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل مخاطبہ کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، ان پڑھ کوئی ان سے ہم کلام ہوتا ہے، بحث و مباحثہ کی کوشش کرتا ہے، تو پھر رحمان کا بندہ کیا کرتا ہے؟ قالوا سلاما، اس سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تجھ پر سلامتی کرے، میں تیرے بس کا نہیں ہوں، تم اپنا رستہ لے لو، میں اپنا رستہ لے رہا ہوں۔ یہ رحمان کے بندے کی علامت ذکر کی کہ وہ بے جا اور بے ضرورت کسی سے بحث اور مباحثہ نہیں کرتا۔ اور بطور خاص جب یہ بات کر دی جائے کہ جاہل سے مخاطبہ، جاہل سے بحث و مباحثہ، جاہل سے مناقشہ، مجادلہ اور مناظرہ، فرمایا یہ تو کسی صورت ہی نہیں ہو سکتا، اس وقت صرف سلام اعراض ہوگا۔ سلام اعراض کیا ہے؟ کہ اسے سلامتی بھی دے دی جائے اور اس لیے دے دی جائے کہ میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ تمہاری جہالت اس قابل نہیں ہے کہ میں رحمان کا بندہ ہو کر تجھ سے بحث اور مباحثہ کروں۔ اردو میں تو جاہل کا معنی ان پڑھ ہوا کرتا ہے، جس کے پاس علم نہ ہو، کم علم، اسے جاہل کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں جاہل سے مراد اکڑ مزاج اور سخت مزاج فرد ہوا کرتا ہے۔ اگر دونوں معنی اس لفظ جاہل میں داخل کیے جائیں کہ ایک تو اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پھر دوسری اس کی بری عادت یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں جو ہے وہ غصہ دکھاتا ہے، اپنا برا مزاج دکھاتا ہے اور اپنا اکڑ پن دکھاتا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس سے بحث اور مباحثہ نہیں کیا جائے۔ یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ خوبصورت قول ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی صاحب علم سے ہم کلام ہوا ہوں، کسی علمی معاملے میں ان سے مباحثہ ہوا ہے، کسی علمی بات پر ان کے ساتھ کلام ہوا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں جب بھی صاحب علم سے مباحثہ ہوا ہے ہمیشہ میں جیتا ہوں۔ انسان فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی جاہل سے ٹکرایا ہوں ہمیشہ ہارا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ جاہل ہمیشہ بے دلیل بات کرتا ہے، اس کے پاس چونکہ دلیل ہوتی نہیں تو اس نے اپنی عقل ہی کی بنیاد پر کوئی اختراع قائم کرنی ہوتی ہے، اور پھر وہ اختراع دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کے پاس عقل ہے ہی نہیں وہ اپنے آپ کو عقل کل تصور کر رہا ہے۔ یہاں اسی بات کی جانب اشارہ کیا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے کو یہ چاہیے کہ جب اس کے ساتھ کوئی کلام کرے تو پھر اس کلام کے جواب میں پھر وہ اس سے بحث و مباحثہ نہ شروع کر دے، بلکہ اس سے سلام اعراض کر کے دور ہو جائے، تاکہ اس کی زبان بھی الفاظ کے رد و بدل اور تبدیلی سے محفوظ رہ سکے اور اللہ رب العزت کی جانب سے کسی وبال کا ذریعہ نہ بنے۔ یہاں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک حدیث مبارکہ کا وہ احوال ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھا، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے چند چیزوں کے متعلق سوال کیا کہ اگر یہ کروں تو اس کا کیا نقصان ہے، یہ کیا جائے تو اس کا کیا نقصان ہے، یہ کیا جائے تو اس کا کیا نقصان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ،
یہ تم نے جتنی برائیوں کے بارے میں پوچھا ہے، کیا میں ان تمام کی جڑ تمہیں نہ بتا دوں؟ کہ اس ایک جڑ سے اگر محفوظ ہو جاؤ تو ساری برائیاں بچ جائیں گی۔ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا کف علیک ھذا، اسے اپنے اوپر روک کر رکھو، اس کو اپنے قابو میں رکھو اور اس سے وہی کلام کرو کہ جتنی حاجت اور ضرورت ہے۔ زبان کو پکڑ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا گفتگو کے بارے میں بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ کہ یہ تو جو الفاظ ہیں تلفظ ہو گئے، زبان سے نکل گئے، ان کا تو کوئی ظاہری حیت اور ساخت بھی نہیں ہے، جو زبان سے کلمات نکلتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، فرمایا کہ اے معاذ لوگوں کو دوزخ میں ان کے منہ اور ان کے نتنوں کے بل گرانے والی سب سے زیادہ جو چیز ہوگی وہ اس کی زبان کی کھیتیاں ہوں گی، کہ جنہیں منہ کے بل دھکے دے کر گھسیٹ کر اور نتنوں کے بل گرا کر جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا، جہاں دیگر وجوہات کی بنیاد پر ہوگا، سب سے زیادہ سبب اس کی زبان کی کھیتی ہوگی، یعنی اس نے زبان سے جو تلفظ کیا ہے، جو کلام کیا ہے، اس کلام کے نتیجہ میں اسے منہ کے بل گرا کر جو ہے جہنم کی جانب دھکیلا جا رہا ہوگا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احوال کو یہاں بطور خاص ذکر فرما دیا کہ زبان کے معاملے میں اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرنے کی حاجت اور ضرورت ہے۔ اور پھر آپ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو خصوصیات جن کی ذکر کی جا رہی ہیں، رحمان کے بندے جن کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ تو میچور لوگ ہیں جو سب کچھ سیکھ چکے ہیں، جنہیں عبادت کی لذت مل گئی ہے، جنہیں معرفت مل گئی ہے، کہ ان کی خصوصیات ذکر کی جا رہی ہیں۔ اور انہی کی خصوصیات میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ کسی سے ہم کلام ہوتے ہوئے حد کو کراس نہیں کرتے، لمٹ کو کراس نہیں کرتے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ وہ کلام کس سے کر رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مخاطب کون ہے، وہ جس سے گفتگو کر رہے ہیں کیا وہ اس قابل بھی ہے کہ اس کے ساتھ یہ بات کی جائے، یا اس کا اعتبار اس انداز سے ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی اور گفتگو اس سے کی جائے۔ کیونکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ذکر فرما دیا، کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو، ان کی عقل کا جو اسٹینڈرڈ ہے، ان کا جو معیار ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، پرکھنے کا، اس کے مطابق ان سے گفتگو کی جائے۔ تو یہ اسی جانب اشارہ کرتی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ بات ذکر فرما دی کہ اپنی زبان کے معاملے میں، بحث اور مباحثے کے معاملے میں اسے اپنے کنٹرول میں رکھو۔ اور اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خاموشی ہے، خاموشی، اب جب ہم کلام نہیں کریں گے تو وہ خاموشی ہے۔ خاموشی عالم کا زیور ہوا کرتا ہے اور جاہل کا پردہ۔ جب تک عالم خاموش ہے تو اس کی وجاہت قائم رہتی ہے، اس کی خاموشی بھی لوگوں کو پیغام دے رہی ہوتی ہے، اس کی خاموشی میں بھی بہت بڑا سبق پوشیدہ ہوتا ہے، اس کی خاموشی بھی لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑی نصیحت کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، کہ اس کا عمل لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ صاحب علم ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا علم ہم سے زیادہ ہے، یہ قرآن اور سنت جانتا ہے۔ اس معاملے میں جب یہ خاموش ہے، ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے، پھر ہم کیوں بول رہے ہیں؟ تو اس لیے کہا کہ یہ جو خاموشی ہے یہ عالم کا زیور ہوا کرتا ہے اور جاہل کے لیے پردہ ہوا کرتا ہے، کہ جب تک وہ خاموش رہتا ہے اس کی عزت قائم رہتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ مکالمہ شروع کرتا ہے، جیسے ہی وہ کلام شروع کرنا لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو اس ڈھول کی طرح ہے کہ جو اندر سے خالی ہے، بس جب بجتا ہے تو زور سے بجتا ہے، اس کے اندر علم اور عمل کا کچھ نہیں ہے، بس اس کی زبان نے اور اس کے کلام نے بتا دیا کہ یہ اندر سے علم کے اعتبار سے خالی ہے۔ اس لیے جب تک خاموش رہا اس کی جہالت اور اس کے کم علمی پر پردہ رہا، لیکن جیسے ہی اس نے زبان کھولی تو اس زبان کے کھولنے کے نتیجے میں دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ
کتنے پانی میں ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، وہ فلاح پا گیا۔ اور خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ذکر فرمایا اور ضمانت کے طور پر ذکر فرمایا کہ اگر تم اپنے جسم کے اعضاء میں سے 2 اعضاء کی ضمانت مجھے دے دو، میں مصطفیٰ رب کا محبوب تمہیں جنت کی ضمانت دیتا۔ تو ان میں ایک زبان ذکر فرمائی اور ساتھ ساتھ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے نفس کے اس عمل کو ذکر فرمایا کہ شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو اور اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دو۔ یہ 2 چیزیں تم محفوظ کر لو، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جنت لے کر تمہیں عطا کرنا مصطفیٰ کے ذمہ کرم پر۔ اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ پھر صحیحین کی حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اب یہ بھی میچور لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو سمجھ چکے ہیں، جو مان چکے ہیں، جو جان چکے ہیں کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے کیا چاہیے؟ فلیقل خیرا، کہ وہ بات کرے تو خیر کی بات کرے، ورنہ او لیصمت، یا پھر خاموش ہے۔ یعنی اس کے زبان سے جو بات نکلے تو وہ خیر کی ہو، خیر کے علاوہ کوئی اور بات نہ نکلے۔ اور اگر خیر کے علاوہ کوئی اور بات نکلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایسی کھیتی تیار کر لی ہے کہ جو کل منہ کے بل ہمیں جہنم میں دھکیلنے کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ اس لیے یا تو خاموش رہا جائے اور اگر گفتگو کی جائے تو وہ خیر کے علاوہ کوئی گفتگو نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیقات عطا فرمائے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، یہ جو حواس خمسہ ہیں یہ اللہ رب العزت نے دیگر مخلوقات میں بھی رکھیں۔ یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسے ہی چوپائے جانور بھی دیکھتے ہیں، جیسے ہم سنتے ہیں ویسے دیگر جانور بھی سنتے ہیں، دیگر مخلوقات بھی سنتی ہیں، جیسے ہم سونگھتے ہیں ویسے دیگر بھی سونگھتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ حواس خمسہ اللہ رب العزت نے دیگر مخلوقات کو عطا کیے بھی اور پھر انسان کے مقابلے میں قوی اور مضبوط بھی عطا کیے۔ دیکھنے کی قوت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عقاب جو ہے وہ کتنا اونچا اڑتا ہے آسمان پر، لیکن وہ آسمان پر اڑتے ہوئے زمین پر جہاں نگاہ ڈالتا ہے تو اس کے ریزے ریزے کو وہ دیکھ لیتا ہے۔ بعض جانور اور بعض پرندے ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو اندھیرے میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انسان کتنی حد تک، اس کی ایک محدود لمٹ ہے، وہاں تک دیکھتا ہے، اس کے بعد نہیں دیکھتا، اندھیرے میں نہیں دیکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حواس خمسہ میں دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ انسان کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے دیگر مخلوق کو زیادہ عطا کی ہے۔ سننے کی قوت دیکھی، جب کوئی گھڑ سوار گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو اس کے سننے کی صلاحیت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ چلتے 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 اچانک وہ اپنے کان کھڑے کر لیتا ہے، اور وہ اس کا کانوں کا کھڑا ہونا اس بات کی علامت ہوتا ہے اور اس بات کا الارم ہوتا ہے کہ آگے کوئی خطرے والی چیز موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان کو دیکھیے کہ ایک محدود حد تک سنتا ہے، اور کبھی اگر بڑھاپا آ جائے تو اس کے لیے آلہ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، زور سے سننے کا وہ عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن جانوروں میں دیکھیں تو یہ ملکہ زیادہ ان میں طاقت کے ساتھ پایا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب کلام کی ہم بات کرتے ہیں جسے نطق کہا جاتا ہے، فرمایا کہ یہ نطق صرف اور صرف حضرت انسان کا خاص ہے۔ حیوان ہم سب ہیں، یہ جو چوپائے جانور چلتے پھر رہے ہیں، بکرے، بھیڑ، گائے ہمیں سب نظر آ رہی، وہ بھی حیوان ہیں، اور یہ جو انسان ہم کہلاتے ہیں انسان، ہم بھی حیوان ہیں۔ منطق کی اور بلاغت کی اصطلاح میں ہم حیوان کہلاتے ہیں، لیکن حیوان ناطق کہلاتے ہیں۔ حیوان تو ہیں لیکن وہ حیوان کہ جس میں نطق کا ملکہ ہے، جس میں گفتگو کا اور اپنا معافی ضمیر لوگوں کو بیان کرنے کی صلاحیت اور ملکہ ہے، فرمایا یہ صرف اور صرف حضرت انسان کو عطا کی۔ اور اس کا کمال یہ ہے کہ اس نطق کی بنیاد پر اور اس کلام کی
اور ما فی الضمیر کو سمجھانے کی طاقت اور قدرت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اسے تمام مخلوقات پر اشرف فرمایا. اور جو ہمارے اشرف ہونے کا سبب ہو، یعنی ہمارے کلام کرنے کی قدرت، اگر وہی کلام کرنے کی قدرت بے قدرت ہو جائے اور کلام کرنے کا یہ ملکہ ہی ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے، تو پھر بتائیے کہ اس سے بڑا وبال اور کیا ہو سکتا. اس وجہ سے یہ جو زبان کی جو محافظت ہے، اسے جہاں رحمان کے بندوں کی علامت ذکر کیا گیا، وہیں ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذکر فرمایا گیا کہ یہ تمہارے جنت کے حصول کی بھی ضمانت ہے، اور ساتھ ساتھ رب کے عذاب سے محفوظ رہنے کی بھی ضمانت ہے کہ یہ محفوظ، تو پھر تمہاری جنت بھی محفوظ ہے کہ تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کہ حضور نے اس کی ضمانت عطا کی. اسی لیے فرمایا گیا کہ زبان سے تو الفاظ نکل جاتے ہیں اور ہمیں کبھی محسوس بھی نہیں ہوتا کہ نہ جانے ہم کیا کیا کہہ گئے. گفتگو چل رہی ہے، ہنسی مذاق، تان و تشنی، ٹھٹھا مذاق، جناب غیبت، چغلی، نہ جانے کیا کچھ. اب پوچھا جائے تو کیا یار، جب کرنے کو کام ہی کوئی نہیں ہے تو کم از کم یہی کام کر لیں. تو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر فرصت صرف گفتگو کے ذریعے سے ہی ہے تو یہ بھی فرصت کو اچھے انداز میں گزارنے کا ذریعہ ہے کہ اس فرصت میں زبان پر بد کلامی کی بجائے احسن الکلام قرآن کو جاری کر لیا جائے. اس کے ذریعے سے بھی وقت گزر سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو کس حد تک ملوث خاطر اور مد نظر رکھتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے فرامین اس ضمن میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا ہے کہ انتہائی کم کلام فرماتے ہیں، لیکن اس کلام کی شان یہ ہے کہ اس کم کلام میں بھی معنی اور مفاہیم اس قدر وسیع ہوا کرتے ہیں کہ انسان اس میں غوطہ زن ہی رہ جاتا ہے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اس عظمت اور شان کو پہنچنے سے قاصر نظر آتا ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت جوامع الکلم، کہ اللہ رب العزت نے مجھے جوامع کلم عطا کیے ہیں. جوامع کلم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ کلموں کا جامع، مجھے فرمایا کہ میں کلمہ ایک بولتا ہوں اور اتنا جامع اور معنی ہوتا ہے کہ پھر اس کلمہ کے بعد کسی اور چیز کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں رہتی. اعطیت جوامع الکلم. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حد سے زیادہ کلام سے منع فرمایا، خاموشی کو نجات کا ذریعہ قرار دیا، زبان کی محافظت کے ذریعے سے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. ایمان والوں اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ ذکر فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو خیر بولتے ہیں، ورنہ وہ خاموش رہتے ہیں. تو جب ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئیں تو ہمیں ضرور جانچ لینا چاہیے کہ ہمارا احوال کس طرف ہے، ہماری عادت کیا ہے. کلام صرف زبان سے بولنے کا نہیں ہے، بلکہ ہم جو لکھ رہے ہیں وہ بھی ایک کلام کا ذریعہ ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور گوگل پر آپ دیکھیے کہ جناب ہر جہان کی آپ کو معلومات میسر ہیں. اس کی تصدیق کیا ہے، تکذیب کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ہاں ہمیں تھوڑا سا علم ملا، کوئی معلومات ملی، اس کو لوگوں میں پھیلا کر چاہے اس معلومات کا لوگوں تک پہنچانا باعث نفع ہے یا باعث ضرر، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. ہاں ہمیں یہ بتانا ضرور ہے کہ جناب میرے پاس اتنا علم ہے، میرے پاس یہ معلومات ہے. اوتھینٹسٹی کیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں. پوسٹ دیکھی، نیچے حدیث کی کتاب کا نام لکھا ہوا ہے، آپ نے کہا جناب اب اسے پرکھنے کی تو ضرورت نہیں، چونکہ پوسٹ بن گئی ہے، بخاری شریف نیچے لکھا ہوا ہے، اب اس کو چلا دیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ مصطفیٰ کا فرمان نہ ہوا تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری جانب جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا. جس کی زبان پر کبھی جھوٹ جاری ہی نہیں ہوا، جھوٹ کا گمان ہی نہیں، اس ذات کی جانب ہم جھوٹ کو منسوب کریں، اس سے بڑا وبال اور کیا ہو سکتا ہے. بحث و مباحثہ مجادلہ کے لیے ہم نے اپنے سوشل میڈیا کے تمام نیٹ ورکس کو ایسے کھول کر رکھ دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان عقل کل ہے، اسے نہ کسی کے مشورے کی حاجت ہے، اسے نہ کسی کے فہم و فراست کی حاجت ہے، اسے نہ کسی سے سوال کرنے کی حاجت ہے. جو کچھ اسے سمجھ آیا ہے وہی سب کچھ بہتر ہے. اور اسی کا نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آج دیکھیے کہ غیر مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر، غیر معتبر معلومات کی بنیاد پر پورے معاشرے میں ایک انتشار پھیلا ہوا ہے، اور پورے معاشرے میں جناب ایک قسم کی بے سکونی ہے. اور اس کا نتیجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر ایسے مفلس اور بدحال ہو گئے ہیں کہ
کہ ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہماری زبان کیا کہہ رہی ہے اور ہمارا دماغ اس میں کیا پڑھ کر اس سے کیا حاصل کر رہا ہے. اور یہ صرف اور صرف وبال ہے اس بات کا کہ ہم نے اس ادراک کو اور اس نطق کے ملکہ کو کہ جس کے ذریعے سے ہم اشرف المخلوقات تھے، ہم اس اشرف المخلوقات ہونے کے اعزاز کو اپنے آپ سے دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ نطق کی شان کتنی عظمت اور شان کی ہے. اس زبان سے کلمات نکلتے ہوئے اس کا کتنا مرتبہ ہوتا ہے. جراحات السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ اگر کوئی جو ہے تمہیں زخم تلوار کے ذریعے سے لگ جائے، نیزے کے ذریعے سے لگ جائے، وہ زخم تو بھر سکتا ہے، مگر جو زخم تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے لگے گا وہ زخم کبھی بھی نہیں بھرتا ہے. اس لیے سوچ لیا کرو کہ تمہارے زبان سے نکلنے والے لفظ کسی لوگوں کے دلوں پر کوئی تیر بن کر تو نہیں بن رہے. یہ ضرور جان لیا کرو زبان سے وہی نکلے جو لوگوں کے لیے قرار، لوگوں کے لیے سلامتی، لوگوں کے لیے امن، لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بن رہا ہو. اور جب قول و عمل معاشرے کے لیے راحت اور امن و سلامتی کا ذریعہ بن جاتا ہے تو پھر یہی مقصود رب ذوالجلال ہے کہ میرا بندہ وہ ہو کہ جیسے میں کائنات پر رحمت کرتا ہوں وہ بندہ بھی اپنے اعضائے جسمانیہ کے ذریعے سے امت پر اور انسانیت پر رحمت کرتے ہوئے نظر آئے. ضروری نہیں کہ رحمت اور بھلائی یہی ہو کہ لوگوں پر بہت مال خرچ کیا جائے، ضروری یہی نہیں ہے کہ ان کے گھروں میں راشن ڈلوایا جائے تبھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور رحمت ہے. رحمت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے معاشرے کے افراد کو ان کے ضرر سے اور ان کے نقصان سے محفوظ رکھا جائے. اور یہی مومن کی علامت ذکر فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقی طور پر کامل مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیقات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.